یہ کہہ رہے تھے احمد بھائی کہ یہ نکاح نہیں ہوا, لڑکی چھوٹی ہے, لڑکا بھی چھوٹا ہے, لڑکی 17 سال کی ہے. پنجاب کے اندر ہمارے پاس ایسا کوئی قانون نہیں ہے جس میں 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی کے اوپر پابندی ہے. جو بچی کا والد ہے نا, مہینے تک اس کا بھی یوٹیوب چینل بنا ہو اور وہ یوٹیوبر بن جائے گا. پارلیمنٹ ہاؤس کے عالم صاحب کا فتویٰ پڑھ رہا تھا, انہوں نے تو اپنا فتویٰ یہ جاری کر دیا ہے کہ نہیں کر سکتی, ولی کی مرضی کے بغیر لڑکی شادی کرتی ہے, وہ نکاح ہی نہیں ہوتا. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی. ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں احمد شیر جٹ صاحب جو کہ لیگل ایگلز کے CEO ہیں. ناظرین, آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ دعا ہزارہ. اگر میں اس کی بات کروں تو بہت سے جو لوگ تھے اس پر ویڈیوز بنا رہے تھے, اس پر بات کر رہے تھے, لیکن ایک یوٹیوبر نجی چینل پر اس لڑکی نے ایک انٹرویو کیا دعا ہزارہ کا اور ظہیر کا, اور بڑے اچھے انداز میں اس نے وہ انٹرویو کیا جس کا لوگوں نے تنقید پہ تنقید کی اس انٹرویو میں کہ آپ نے ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے تھے, یہ سوال نہیں کرنے چاہیے تھے. اور جب وہ انٹرویو وائرل ہوا سوشل میڈیا پہ تو اس لڑکی کے باپ نے ایک ویڈیو بنائی گاڑی میں بیٹھ کے اور کہا کہ میں سپریم کورٹ کا ان کو ایک نوٹس اب بھیجوں گا. اور وہ نوٹس کیا ہے, کیا مقصد ہے اس کا, ایٹ دا اینڈ کیا ہے, کیونکہ بہت سی باتیں کی جا رہی تھیں کہ اس لڑکی کو ڈرگز دیے جا رہے ہیں, اس لڑکی کو انجیکشن لگائے جا رہے ہیں, لڑکا جو ہے وہ مالی ہے, اور عجیب و غریب باتیں ہو رہی تھیں. لیکن آج میں یہاں پر احمد شیر جٹ صاحب سے جانوں گا کہ ان کی اس بارے میں کیا اسٹڈی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر, یہ جو ٹاپک ہے دعا ہزارہ کا, یہ آپ دیکھ رہے ہیں دن بہ دن ہائپ کریٹ کری جا رہا ہے, اور بھی لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں, تو یہ سب کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ایٹ دا اینڈ کیا نکلے گا؟ اصل میں فلک بھائی, واقعات تو ایسے ہوتے رہتے ہیں کیونکہ ہم لائرز کے پاس تو اس طرح کے معاملات بہت زیادہ آتے ہیں, اور جس طرح کا اب زمانہ آ گیا ہے اور جو یہ ہمارا سوشل میڈیا ڈیجیٹل ہو گئی ہے ہر چیز, اس کی وجہ سے ان چیزوں میں یقینی طور پر بڑا اضافہ ہوا ہے. پہلے بہت کم ہوتی تھی یہ کورٹ میرجز کا کانسیپٹ کہ وہ رن وے میرجز یہ جو بھاگ کے بچیاں کر لیتی ہیں, لیکن اب چونکہ وہ جس طرح سے آپ کا ایک میڈیا کے اندر بچوں کو موٹیویشنز ملتی ہیں تو بڑھ گیا کام. نو ڈاؤٹ اخلاقی طور پہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, معیوب سمجھا جاتا ہے ابھی بھی کہ آپ والدین کی مرضی کے خلاف جاتے ہیں. لیکن یہ جو جس پرٹیکولر کیس کی ہم بات کر رہے ہیں دعا ہزارہ کی, اس میں بڑے عجیب سے سرکمسٹانسز ہوئے ہیں. وہ اب ظاہر آہستہ آہستہ چیزیں کھل رہی ہیں. اب پاکستان کے اندر جو ہے نا, وہ آپ کی جو اہل تشیع برادری ہے وہ ایک خاص قسم کی جگہ رکھتی ہے. پاکستان کی بیوروکریسی ہو, پاکستان کی جوڈیشری ہو, پاکستان کے اندر بزنس ٹائکونز ہوں, بڑے بڑے لوگ ہوں, ان میں جو ہمارا یہ فقہ ہے اہل تشیع کا وہ بڑی کثیر تعداد میں ہے. اب چونکہ بچی کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ اہل تشیع فیملی سے, اس کے والد صاحب جو ہیں, تو وہ ایک ان کے پاس بہت بڑا جو ہے وہ پلس تھا. سیکنڈلی وہ کراچی سے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تو جھنڈے کا بلیک کلر ہی جو ہے نا وہ اہل تشیع برادری کے لیے ہے. تو وہ جو ایک چیز ہے نا کہ اس کے یہ کیس کیوں اتنی زیادہ ہائپ پکڑ گیا, کیوں اتنا زیادہ جو ہے وہ پورا میڈیا اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا. کبھی لاہور ہائی کورٹ میں شغل میلہ لگ رہا ہے جناب, بڑے بڑے ٹائم لگ رہے ہیں کیس کے اندر, اور اس کے بعد جا کے سندھ ہائی کورٹ کے اندر ایک اچھا خاصا ٹائم لگا, تماشا لگا رہا یہ. تو اس میں جو میری نظر میں جو بڑی وجہ تھی نا کہ وہ یہ کہ ادھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بیک تھی. آپ نے دیکھا ہوگا شیلا رضا صاحبہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کیس کے اندر انوالو رہیں, اور رپورٹرلی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیا. پنجاب میں انہوں نے جو ان کا لیجسلیچر تھا, ایک ان کے تعلق والے تھے, کولیشن حکومت ہے, ان کے تھرو, پولیس کے تھرو انہوں نے یہ سارا کچھ مینج کیا کہ اس ایشو کو جلدی سے جلدی وائنڈ اپ کیا جائے. احمد بھائی, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لڑکی تو مان چکی ہے کہ میں محبت کرتی ہوں اس لڑکے سے, اور ہم نے نکاح کیا, نکاح کو ترجیح دی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, اس طرح ماں باپ کے خلاف نہیں جانا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ اگر اس لڑکی نے نکاح کیا تو اب ان کو صلح نہیں کر لینی چاہیے ماں باپ کو بٹھا کے کہ چلو ہو گیا, نہ کہ اور تماشا لگانا چاہیے؟ فلک بھائی, میں یہ قطعی نہیں کہہ رہا کہ یہ قانونی طور پر غلط ہے. لا آف لینڈ اس چیز کی اجازت دیتا ہے. آپ کی صبح و شام یہاں پہ جو شادیاں ریکارڈ ہو رہی ہیں, رجسٹر ہو رہی ہیں, آپ اس میں سے ڈیٹیل نکال کے دیکھ لیں. میں کہتا ہوں 50% سے زیادہ آپ کو یہ والی شادیاں ملیں گی. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں اور دوسرے نکاح میں فرق تو نہیں ہے, بس اس میں ہوتا ہی ہے کہ بچی, اس کے ماں باپ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, اور پھر ہمارے اسکول آف تھاٹس بہت سارے اس چیز کی اجازت دیتے ہیں.
کہ اگر بچی عقل بالغ ہے شرعی لحاظ سے، جو عقل بالغ کا کرائٹیریا ہے وہ پورا کر رہی ہے، تو اس کو پورا اختیار ہے قانونی شرعی. کچھ اسکول آف تھاٹ کچھ جگہوں پہ ہے، جیسے میں وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے عالم صاحب کا فتویٰ پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے تو اپنا فتویٰ یہ جاری کر دیا ہے کہ نہیں کر سکتی، ولی کی مرضی کے بغیر لڑکی شادی کرتی ہے وہ نکاح ہی نہیں ہوتا. خیر وہ ایک ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے یا ان کی رائے ہے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. لیکن بہرحال لا آف لینڈ اس چیز کی اجازت دیتا ہے، ایسا نہیں ہے. میں تو بالکل نہیں اس کو کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، ہو گیا. ہاں اخلاقی طور پہ میں نے اس لیے کہا کہ جہاں مطلب میں سوشل میڈیا پہ کل ایک کلپ دیکھ رہا تھا، وہ بار بار وہ جو جس خاص مومنٹ میں اس کی والدہ وہ سندھ ہائی کورٹ میں بے ہوش ہو گئی تھی، وہ والا مومنٹ بہت زیادہ چلایا جا رہا ہے. لکھا آ رہا تھا کہ محبت جیت گئی، بوڑھے ماں باپ ہار گئے، ماں باپ کی تذلیل ہو گئی. تو وہ اس طرح کی چیزوں یہ سارے معاملات جو ہیں نا وہ آپ کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تو جناب جو قانونی لحاظ سے ہے، جو ڈاکومنٹڈ چیز کے حوالے سے ہے، دوسرا آپ کے اخلاقیات ہیں. بہت ساری چیزوں میں آپ نے اخلاقیات کو بھی ترجیح دینی ہوتی ہے، تو اخلاقیات کے حوالے سے یقینی طور پر ماں باپ کو ٹھیس پہنچی ہے. وہ جوان بچی گھر چھوڑ کے اس طرح سے بھاگ جائے اور جا کے لوگ یہ کہہ رہے تھے احمد بھائی کہ یہ نکاح نہیں ہوا، لڑکی چھوٹی ہے، لڑکا بھی چھوٹا ہے، لڑکی 17 سال کی ہے. اس اینگل سے اگر آپ دیکھیں کہ نکاح کیا بھی گیا لیکن ان کی ایج اگر چھوٹی ہے تو کیا یہ نکاح نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نکاح نہیں ہوا. کافی کمنٹس میں یہ میں نے دیکھا ہے. دیکھیں، یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے نا یہ بیان دیا کہ سندھ گورنمنٹ نے تو قانون بھی پاس کیا ہوا ہے کہ 18 سال سے کم عمر شادی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ شادی پنجاب میں ہوئی. پنجاب کے اندر ہمارے پاس ایسا کوئی قانون نہیں ہے جس میں 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی کے اوپر پابندی اجازت ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز آ جائیں، ایک تو ہے نا آپ ایک آپ نے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ 18 سال پہ بالغ ہوتے ہیں، سرکاری ملازمت مل سکتی ہے، شناختی کارڈ بن سکتا ہے، ووٹ بن سکتا ہے. تو آپ نے ایک 18 سال کی ایج سلیب رکھی ہے. ایک شریعت کا ایک کرائٹیریا ہے، اس کے مطابق وہ بچی عاقل اور بالغ ہے، وہ اس کو پورا اختیار ہے. بات ہم اس میں آپ کی اور میری رائے کی نہیں ہے، بات اس میں ہے کہ جو ہمارا شرعی قانون کہہ رہا ہے اگر اس لحاظ سے پوری ہے تو ہم کیسے روک سکتے ہیں اس کو. وہ اب کوئی بھی فقہ ہو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمام ہمارے فقے ہیں ان کو ماننی پڑتی ہے، اور وہ بالکل اس چیز پہ حق پہ ہے بچی کے اس کی عمر پوری ہے اور نکاح بالکل جائز ہے اس حوالے سے. جو کہہ رہے تھے کہ جی کہ اغوا ہوئی ہے، یہ کنسیپٹ والی باتیں ہو رہی تھی، اس کو انجیکشن لگائے جا رہے ہیں، وہ ڈرگس لگایا گیا ہے، اس کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے، جادو کیا ہوا ہے، جو اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ وہ معاملہ تھا؟ کیونکہ لڑکی نے جب انٹرویو دیا ہے وہ تو بڑی ایزی ہو کے بیٹھ کے اور آرام سے ساری باتوں کو بتا رہی تھی کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش ہوں. فلک بھائی، ظاہر تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا. کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ جب بھی کوئی انٹرویو دیتی ہے، پہلے بھی اس نے 1-2 ویڈیو ریکارڈ کروائی تھیں، اب یہ اس نے زنیرہ کو جس کو کسی کو دیا ہے انٹرویو، اس میں بھی بڑی ایکسپریشن لیس سی ہے. تو وہ میں نے دیکھا ہے وہ بچی ہے ہی ایکسپریشن لیس. وہ ایگزیکٹلی اس کے کوئی بہت زیادہ وہ کوئی ایکٹریس تو ہے نہیں کہ وہ بہت زیادہ ایکسپریشنز دے، اپنی خوشی کا اظہار کرے. تو بظاہر دیکھیں جب اگر اتنی عقل بالغ ہے، اتنی سمجھ بوجھ والی ہے، اتنا تیز دور ہے ہمارے میڈیا کا، یہ بچوں کو تو آج کل 5 سال کی عمر میں بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. تو اگر وہ بچی 17 سال کی بھی ہے، جو کہ میڈیکل سے بھی ثابت ہوا ہے اور وہ گورنمنٹ کے ڈاکٹرز تھے، تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر اتنی سمجھ نہ ہو کہ وہ اپنی جو ہے نا وہ آواز نہ اٹھا سکے. تو وہ اس کو سمجھ آ رہی ہے. جہاں پورا پاکستان ایک سوشل میڈیا کی کیمپین چل رہی ہے، مین سٹریم میڈیا اس کو کوریج دے رہا تھا، بڑی بڑی عدالتوں میں پیشیاں ہو رہی تھی، تو کیوں نہ وہ بیان دیتی. ایک بات اگر اس اینگل سے ہم سوچیں، کیونکہ کیس کی اگر اسٹڈی کی جائے اس اینگل سے، لڑکی نے یہ بولا ہے کہ میں گاڑی میں بیٹھ کے ایک انجان بندے کے ساتھ، وہ لاہور جا رہا تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کے میں اکیلی پنجاب یونیورسٹی آ گئی. یہ بات آپ کو تھوڑی عجیب نہیں لگتی کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جا رہا ہے لاہور اور اس نے ریکویسٹ 2 بار کہا، اس کو 3 بار کہا، اور وہ اکیلی لڑکی کو بٹھا کر پنجاب یونیورسٹی لے آیا، پھر ظہیر نے 22,000 روپیہ ٹیکسی کا کرایہ دیا، یہ بھی اس نے بولا ہے. یہ سب آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس میں کوشچن مارک نہیں ہے آپ کے مائنڈ میں؟ ہے، بالکل ہے. لیکن یہ چیزیں تو انویسٹیگیٹ کرنے والی تھی نا ان کی، پہلے وہ انہیں انویسٹیگیٹ کرنی چاہیے تھی. اور یہ میں نے وہ جو وہاں کی خاتون اسپیکر ہیں شاید شیلا رضا، پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹیرین جو ہیں، وہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ چیز انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ آئی ڈونٹ نو کیوں ان کی طرف سے پوائنٹ نہیں ریز کیا گیا ہائی کورٹ کے اندر جب پروسیڈنگ چل رہی تھی، یا
ہائی کورٹ نے اس کو اوور لک کر دیا. یہ یقینی طور پر صرف یہ ایک چیز جو ہے نا وہ کھٹکتی ہے. وہ اس لیے کہ یہ پہلو ہے کہ ایک بچی جو ہے وہاں سے نکلتی ہے, جو میں نے اس کا کل والا سوشل میڈیا کا انٹرویو سنا ہے, اس میں وہ کہہ رہی ہے کہ میں آٹو پہ بیٹھ کے ٹیکسی سٹینڈ تک گئی, وہاں سے میں نے ٹیکسی لی اور ٹیکسی لے کے میں لاہور تک آ گئی. اور ہاں اس نے یہ بھی کہا ہے کیونکہ وہ بچی گھر سے کچھ لے کے نہیں بھاگی, کوئی سونا زیورات نہیں آیا, تو اس صورت میں اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے. اور پھر ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں. نو ڈاؤٹ ہمارا معاشرہ کو بہت برا نہیں ہے, لیکن اتنا اچھا بھی نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی جو ہے وہ جوان بچی وہ کسی کے رحم و کرم پہ ہو اور وہ اتنے لمبے سفر میں گاڑی میں آئی ہو, باہر نہیں آئی گاڑی میں. تو یہ ایک پہلو صرف جو ہے نا وہ درمیان میں کہیں نہ کہیں. ایک اگر چیز اور سوچی جائے اس سارے جو چل رہا ہے معاملہ, اس میں یہ کہ یہ کہیں فیم کی وجہ سے تو نہیں ان کپل کو مشہور کر کے کل کو یہ کمپنیز کے برانڈ ایمبیسیڈر بنے ہوں پروڈکٹ کے, اور یہ پاکستان کے ایک سٹار بنے ہوں دونوں یہ کپل. کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے جو ہائپ کریٹ میڈیا دے دیتا ہے اس کے بعد پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے برانڈنگ ہو رہی ہوتی ہے ان کے اوپر. تو کیا یہ فیم کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا؟ کیا پتہ یہ اندر کھاتے سارے ایک ہوں اور دکھایا کچھ اور جا رہا ہو, اندر بات کچھ اور ہو, یہ ہو سکتا ہے؟ میں نا کچھ لوگوں میں ہمارے وکلا بھائی بھی کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس ایک پوائنٹ ان لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہے کہ یہ جو بچی کا والد ہے نا مہینے تک اس کا بھی یوٹیوب چینل بنا ہو اور وہ یوٹیوبر بن جائے گا, وہ بہت مشہور ہو جائے گا. اس کے بعد وہ شاید لوگوں کے اس طرح کے رن وے میرجز کے اوپر صرف ایک ویلاگ کرے گا اور وہ مشہور ہو جایا کرے گا. لیکن یہ بڑی عجیب سی بات ہے, کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے, لیکن نہ کہتے ہوئے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ کل کو یہی ہونا ہے. کیونکہ ہمارے پاکستان میں آپ نے وہ پیچھے دیکھا ہوگا جہاں سے وہ سلسلہ ہم لوگوں نے بھی ان چیزوں کو آبزرو کرنا شروع کیا کہ وہ مینار پاکستان والا واقعہ, اس کے بعد ہمارے پاس کئی اور واقعات آئے. وہ جی فیصل آباد میں بیویوں کے اوپر تشدد ہو گیا, پتہ چلا بیویاں چوری کر رہی تھیں. تو یہ کچھ سمجھ نہیں آتی, ہم اتنے کنفیوزڈ ہیں. سیکنڈلی ہم اتنے ڈسٹرب سی قوم ہیں, ہمارے سامنے جو چیز آتی ہے ہم فوری طور پر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب فوت ہو گئے, اس کے بعد میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈاکٹر عامر لیاقت پہلے تھو اب وہ دوسری طرف تھو. تو وہ ایک عجیب سا ہے. ویسے ہی ہم کنفیوز قوم ہیں. تو اس میں کوئی کیونکہ یہ معاملہ تھوڑا سا سینسٹیو ہے, اگر ہم غلط ہوئے تو وہ ماں باپ کو ٹھیس پہنچے گی, اگر ہم اس طرف غلط ہوئے تو وہ بچی ہے, بچی کا مستقبل خراب ہو سکتا ہے. لیکن جو دنیا داری ہے اس حساب سے ہمیں بھی لگتا ہے کہ یہ شادی اس طرح کی چلتی نہیں ہے زیادہ. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ یہ ختم ہو سکتی کیونکہ چیزیں آپ کو پتہ ہے اتنا آسان نہیں ہے. جو آپ کے حالات ہیں, جو آپ کا نظام ہے, اس کو چلانا اتنا آسان نہیں ہے. اتنے اممیچور بچے بڑا مشکل ہے. وہ یہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں, لیکن اللہ خیر کرے دونوں کے لیے, بچوں کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے بھی, کہ کوئی اس میں سے کوئی پازیٹیو چیز نکلے اور یہ لوگ آپس میں مل جائیں. اور اللہ کرے کہ وہ جو ایک خدشہ ہے ماں باپ کو اور کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اور جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ گروہ ہے, یہ جو بچہ ظہیر ہے اس کے پیچھے گروہ ہے اور یہ بچیوں کو بیچ دیتے ہیں. اور رپورٹرلی میں نے یہ سنا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے اس کا بھی سودا ہو گیا, امریکہ میں سیل ہو چکی ہے یہ بچی. تو یہ اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی چیز ہو, کیونکہ ایٹ دی اینڈ دونوں ہمارے پاکستانی ہیں, دونوں پارٹیاں اور ہمارے اپنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. بہت شکریہ احمد بھائی آپ کے ٹائم کا. تو ناظرین آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود ہے احمد شیر جٹ صاحب, جنہوں نے اپنی رائے دی اس بارے میں, اس ٹاپک کے بارے میں. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت, اور ڈیلی دھرتی کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر اس کو فالو کریں. اللہ حافظ.